آج ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم کچھ گفتگو کریں گے بلوچستان کے اوپر، پاکستان کا جو صوبہ بلوچستان ہے۔ بلوچستان میں کچھ مسئلہ اس طرح ہے کہ پچھلے 72 سالوں سے وہاں پہ ایک انسرجنسی چل رہی ہے۔ اس کا آغاز اس کے قیام کے پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی ہو گیا تھا، جب گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح نے کلات اسمبلی کے مینڈیٹ کو بلڈوز کرتے ہوئے اس کا زبردستی ہلاک کر لیا تھا پاکستان کے ساتھ۔ تو اس وقت سے جو تحریک چل رہی ہے، یہ کبھی کم ہو جاتی ہے، کبھی تیز ہو جاتی ہے۔ تو آج صورتحال کیا ہے، اس سلسلے میں ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے دوست ہیں نبی بخش بلوچ، یہ ان کا تعلق بلوچ نیشنل موومنٹ سے ہے اور یہاں واشنگٹن ڈی سی میں ہوتے ہیں اور مختلف بین الاقوامی انسانی حقوق کے اداروں میں بلوچستان میں جاری ریاسی مظالم کے خلاف آواز اٹھاتے رہتے ہیں اور ان کی حل کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ نبی بخش صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ تھینک یو سر۔ اچھا، یہ بتائیں کہ بلوچستان میں جو تحریک جاری ہے، وہاں پہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس بھی جاری ہے، اسمبلیاں، انتخابات ہوتے ہیں، تو وہاں آپ ایک انتخابی پروسیس کا حصہ کیوں نہیں بنتے اور آپ علیحدگی کیوں چاہتے ہیں پاکستان سے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تھینک یو شعیب صاحب۔ اصل میں یہ ہے کہ ہم تھوڑا پیچھے جائیں، پھر ساری چیزیں ہم کو پتہ لگ جاتی ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ جیسے کہ آپ نے خود بتایا کہ بلوچستان پہ قبضہ ہوا تھا، ہم اس کو قبضہ بولتے ہیں۔ ہم اس قبضہ جو 27 مارچ 1948 کو جس دن بلوچستان پہ قبضہ ہوا، اس دن سے لے کر آج تک بلوچ اپنے آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ وہ بلوچوں نے کبھی بھی پاکستان کو اپنا ملک تسلیم نہیں کیا ہے اور نہ ہم پاکستان کو اپنا ملک تسلیم کریں گے، کیونکہ ہمارے اپنے پاکستان سے پہلے ہمارا اپنا ایک ہسٹری رہا ہے۔ پاکستان سے پہلے ہمارے اپنے حکمران رہے ہیں، ہم نے حکمرانی کی ہے بلوچستان پہ، ہمارے بزرگ تھے۔ تو آپ نے جو پوچھا کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، وہاں پر اسمبلیاں ہیں، ووٹ الیکشن ہیں، بی این ایم کیو اس کا حصہ نہیں بن پا رہی ہے۔ تو میں یہ بتاتے چلوں کہ بلوچستان نہیں، اب پورے پاکستان کی مثالیں ڈیموکریسی ہے ہی نہیں، وہاں پر جمہوریت ہے ہی نہیں۔ یہ ووٹ الیکشن اگر ہے فیئر الیکشن تھا تو وہ بھی بلوچستان کے اندر آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن ایک تھا پاکستان کے اندر۔ کیا ہوگا شروع ہوا، میں 70 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں، پاکستان سے تو وہ بنگلہ دیش بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر مینڈیٹ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اور نہ پاکستان میں کبھی جمہوریت رہا ہے نہ جمہوریت ہوگا۔ ابھی یہ مثال میں آپ کو دے دوں کہ یہ جو گزشتہ الیکشن ہوا تھا بلوچستان میں، ٹھیک ہے نا، بلوچستان کے لوگوں نے تو وہاں پر ووٹ نہیں ڈالا۔ اب دو تین الیکشن کی مثال لے لیں تو مطلب ہے کہ یہ پاکستانی میڈیا خود اس کی اقرار کریے کہ 3% ووٹ پڑے، تو 3% ووٹ۔ اب مینڈیٹ کو دیکھ لیں تو لوگوں نے بلوچستان کی آزادی کے حوالے سے ریفرینڈم کیا تھا۔ تو مطلب ہے کہ وہاں پر سرکار، وہاں پر جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان ہے، وہاں پر انہوں نے اپنا ایک من پسند پارٹی باپ پارٹی کی شکل میں بنا کے وہاں پر لوگوں اپنے من پسند کے لوگوں کو لا کر ان کو حکمرانی دیا ہے، اور یہ دنیا کے سامنے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر اسمبلیاں ہیں، یہاں پر ووٹ الیکشن ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ آپ کے مسنگ پرسن سب سے زیادہ بلوچستان سے ہیں، اب مسنگ پرسن تو آپ پورے پاکستان میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی مسنگ پرسنز ہیں، وہاں پہ بھی لوگوں کو لاشیں مل رہی ہیں، سندھ میں بھی اب بہت زیادہ اضافہ ہو گیا مسنگ پرسن کا۔ صحیح۔ تو سب سے زیادہ شروع میں جو تھے وہ بلوچستان سے ان کا ہوا تھا، ہمیں کچھ کی مسک شدہ لاشیں مل جاتی ہیں، کچھ ابھی تک مسنگ ہیں۔ کتنی تعداد ہے آپ کے خیال میں، کتنے ایک لوگ ہیں جو ہے؟ دیکھو، ہزاروں کے حساب سے لوگ غائب ہیں۔ اچھا، ہزاروں کے حساب سے آپ بتائیں، آپ تقریباً ایک اندازے کے مطابق جو ہماری ہیومن رائٹس کی جو وہاں پر رپورٹس ہمیں ملتی ہیں یہاں پر، تو یہ رپورٹ ہے مطلب ہے کہ 25 سے 30 ہزار کے قریب لوگ وہاں پر غائب ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ پھر مطلب ہے کہ وہ
کوئی ریا وہ کر واپس آ جاتا ہے، کوئی مطلب ہے کہ معذور بن جاتا ہے، کسی کو وہ پھر مار کے میدانوں پہ پھینک دیتے ہیں. تو وہاں پر یہ ایشو ایک مطلب ہے کہ ایک انسانی المیہ جیسا ہے. بلوچستان کے اندر انسان، جیسا آپ نے بتایا پورے پاکستان کے اندر ابھی انسانی حقوق کی جو مسئلے ہیں، وہاں پر جو مسنگ پرسن ہو رہے ہیں، تو پاکستان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، پاکستان کے جو وہاں پر آرمی ہے ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ شاید ہم لوگوں کو دبا کر، لوگوں کو میسنگ کر کے ان کی جو مینٹالٹی ہے، ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو تھاٹس ہیں، ان کو ہم چینج کریں. لیکن بلوچستان پہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ بلوچستان اگر یہ آرمی والے یہ جو کرنے جا رہے ہیں، لوگوں کو میسنگ کر کے، لوگوں کو اٹھا کر کے، تو وہاں پر تحریک زیادہ ابھرے گی. اس سے تحریک کو ختم نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ دیکھو ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میں جو سوچ کا مالک ہوں، میں آپ کی سوچ کو تو چینج نہیں کر سکتا نا. زبردستی سے کسی کے سوچ کو آپ کیسے چینج کر سکتے ہو؟ اچھا یہ بتائیں کہ کیا بلوچستان میں جو جاری انسرجنسی ہے اس میں کسی کو کوئی آپ کو غیر ملکی طاقتوں کی حمایت بھی حاصل ہے یا کیا ہے اس کے بارے میں؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی بھارت بڑی مدد کر رہا ہے، پاکستانی اسٹیٹ بار بار اس بات کا الزام لگاتی ہے. آپ کا کیا کہنا ہے اس معاملے میں؟ دیکھو اگر ایک مدد ہوتی تو صورتحال کچھ اور ہوتا. ہمیں تو فی الحال کوئی ایسی وہ مدد دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو ہونی چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ ہم ڈینائی کریں کہ کوئی مدد ہمیں نہیں کرے. مدد تو جو ملک ہمیں مدد کرنا چاہے گا، ہم اس کی مدد کو ویلکم کریں گے. کیونکہ ایز اے ہمسایہ بھارت کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ کریں مدد. افغانستان مدد کرے، جو ملک ہوں گے وہ اگر کیونکہ ہمارے لیے نہیں، وہ اپنے لیے، اپنے فیوچر کے لیے یہ جو ناسور ہے وہاں پر جو کینسر ہے پاکستان کی شکل میں، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ پورے دنیا کی ذمہ داری بنتی ہے. آپ کو تو پتہ ہے یہ جو ٹیررزم ہو رہی ہے دنیا کے اندر، یہ جو افغانستان میں ہو رہی ہے، جو انڈیا میں ہو رہی ہے، جو ایون ویسٹ کے اندر ہو رہی ہے، آپ دیکھ لیں تانا بانا کہاں سے مل جاتا ہے. جب آپ ریسرچ پہ جاؤ گے تو ڈائریکٹلی وہ پاکستان کے اندر جاتا ہے. تو ابھی تک ایسی کوئی وہ نہیں ہے. اللہ کرے کچھ ایسا ہو جائے، ہمیں وہ مل جائے امداد. 2005 یا 6 کی بات تھی کہ میں نیا زمانہ میگزین نکالتا تھا، تو ہمارے ایک ادھر دالبندین میں ایک نامہ نگار تھے، تو انہوں نے مجھے ایک رپورٹ لکھ کے بھیجی تھی جو ہم نے شائع بھی کی تھی، جس میں بتایا گیا تھا، اس نے لکھا تھا، وہ دالبندین کا رہنے والا تھا، تو اس نے لکھا تھا کہ پاکستان آرمی کیسے ایک منصوبے کے تحت وہاں پہ مدرسوں کا فروغ کر رہی ہے، مدرسے بنا رہی ہے، اور ہمیں تو جگہ جگہ چیک پوسٹ پہ کھڑا کر کے چیک کیا جاتا ہے، جبکہ وہ جو مولوی ہیں یا جو ان کے اہلکار ہیں یا جو کچھ بھی ہیں وہ بآسانی آتے جاتے ہیں. تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ وہاں پہ جو بلوچ انسرجنسی کو کمزور کرنے کے لیے جو مدرسوں کا جال بچھایا گیا ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں؟ بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں. جس نے بھی آپ کو رپورٹنگ کیا ہے بہت اس نے صحیح کہا ہے کہ پاکستان جو ہے، میں اس کو اس طرح ایکسپلین کروں کہ پاکستان از کائنڈ لائک اے فیکٹری آف ٹیررزم. تو پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کا ایک فیکٹری ہے. وہاں پر وہ خام مال تیار کر کے دنیا کو وہ سپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مدرسے بالکل جہاں پر بھی انسرجنسی، بلوچ آزادی پسندانہ سوچ، بلوچ آزادی کے لیے اٹھنے والے آواز تھے، وہاں پر آپ کو زیادہ مدرسے نظر آئیں گے. وہاں پر زیادہ آپ کو وہی ایکسٹریمزم کی جو طرف جو گامزن ہوتی ہے وہی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. تو یہ سب کو ابھی یہ پورے ابھی دنیا کو پتہ ہے کہ طالبان جو ہے کس نے وہ مدد کیے تھے، کس نے ان کو ٹرینڈ کیا تھا. دو ابھی جو مدرسے ہیں وہاں پر ایک آپ جائیں، میں آپ کو بتاؤ فیضل صاحب، ابھی اگر آپ جائیں جاؤ کے ایک علاقہ، وہاں پر گاڑی نہیں جا سکتا. آپ کو وہاں پر کسی کے پکے گھر نظر نہیں آتے، لیکن آپ کو ایک پکا مسجد مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو سیمنٹ کی مسجد ہیں وہاں پر وہ آپ کو مل جاتا ہے. لوگ وہاں پر جو ہیں وہ مطلب ہے کہ کچے مکان، اگر کسی کے پاس کچے مکان ہو تو وہ بڑی بات ہے. وہاں پر اتنی غربت ہے لیکن آپ کو وہاں پر مل جاتی.
یہ جو ملا ہیں یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, یہ کون وہ کر رہا ہے, سپورٹ کر رہا ہے, یہ تو ابھی پورے دنیا کو پتہ ہے. اچھا, گوادر میں جو ایک سی پیک پروجیکٹ ہے جو پاکستان اور چائنا کے تعاون سے بن رہا ہے, اور اس میں کہا گیا ہے کہ گوادر پورٹ ڈیولپ ہوئی ہے اور وہ بڑا ترقی کرے گا علاقہ, کیا وہاں پہ ایسی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے گوادر میں جس کو آپ؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے, ہمیں صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ گوادر میں ابھی بھی لوگ ایک بوند پانی کے لیے ترستے ہیں. گوادر میں لوگ ہر روز احتجاج کر رہے ہیں, صرف صاف جو پینے کی صاف پانی ہوتی ہے اس کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. اگر ڈیولپمنٹ ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی تو ہمیں نظر آتا, ہمیں تو کوئی نظر نہیں. ہاں البتہ ہے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہاں پر, جو سی پیک کی جو روٹ ہے, جو راؤٹ ہے, جو دشت یعنی تربت کے علاقے مطلب یہ گزر کر گوادر کی طرف جاتی ہے, وہاں پر جتنے لوگ تھے ان کے گھروں کو بلڈوز کر کے, ان کے جنہوں نے ریزسٹ کیا ہے ان کو اٹھا کر مسنگ کر دیا گیا ہے, اور ان کے گھر بلڈوز ہو گئے ہیں, لوگ آئی ڈی پیز بن گئے ہیں. اور یہ ڈیولپمنٹ پاکستان نے بلوچوں کو دیا ہے. البتہ وہ ڈیولپمنٹ کی جو ہم ادھر بیٹھ کر اس کی وہ ڈسکس کر لیں, وہ ڈیولپمنٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. یعنی آپ کے خیال میں سی پیک پروجیکٹ کے تحت ابھی کوئی روڈ کا کوئی کچھ نہ کچھ تو حصہ بنا ہوگا, یا کیا ہے بلوچستان میں, اس کے بارے میں کیا ہے؟ نہیں, مطلب ہے کہ وہ روڈ بنا, اگر میں روڈ کو کوئی وہ ڈیولپمنٹ کا حصہ نہیں سمجھتا, کیونکہ روڈ جو ہے ہر وقت قابض جو ہوتا ہے, جو ایک قابض ہوتا ہے جو محکوم پہ قبضہ جو محکوم پہ قبضہ کرتا ہے, وہ ہر جگہ اپنے روڈز وغیرہ بناتے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ ان کو وہاں پر جو ان پہ حملے ہوتے ہیں, تاکہ وہ روٹ استعمال کر کے وہ جو ان کو اچھے روٹ پرووائڈ ہوں تاکہ اس جگہ پہ وہ فوراً پہنچ سکے. یہ روڈ اپنے حفاظت کے لیے بنا رہے ہیں, یہ روڈ اپنے لیے بنا رہے ہیں. وہ بلوچوں کے ساتھ ان کا تو کوئی ہمدردی نہیں ہے. کہ بلوچوں کے لیے ان کو روڈ بنانا ہوتا, یہ کوئٹہ سے کراچی والا روڈ ہے, یا کہ تربت سے کراچی کا روڈ ہے, یا پنجگور سے کراچی کا روڈ ہے, وہاں پر آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں ایک تو پاکستان ہمارے لوگوں کو اٹھا کر مار رہی ہے, ٹھیک ہے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہ مار رہے ہیں. دوسری یہ ہے کہ ہمارے لوگ ایکسیڈنٹ پہ بھی مر رہے ہیں. ابھی تقریباً ایک سال میں سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے لوگ روڈ ایکسیڈنٹ پہ مرے ہیں. ایک مطلب ہے کہ ایک چھوٹا سا روڈ آپ اس کو ہائی وے کا نام دے کر, مطلب ہے کہ آپ نے ایک ڈیتھ کے جو ڈیتھ وہ روڈ بنایا ہوا ہے تاکہ لوگ وہاں پر, یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے ایکسیڈنٹلی ہوا ہے, بلکہ یہ جان بوجھ کر ہماری جو ہے وہ نسل کشی, تاکہ ان کو جہاں پر بھی موقع ملے بلوچوں کا نسل کشی ہو جائے. نفرت ہے شعیب صاحب, نفرت, ان کی جو نفرت ہے وہ نفرت کی انتہا پہ پہنچ چکے ہیں. ابھی میں راستے میں تھا تو میں نے کوئی ٹویٹ دیکھا, تو وہاں پر ٹویٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہی اگست کے مہینے میں 13 تاریخ سے لے کر آج جو ہے 26 تاریخ ہے, اس دورانیہ میں صرف پاکستانی آرمی نے 8 بندے یعنی اپنے گاڑیوں سے کچل کر ان کو مارے. گوادر میں ہوا تھا, ایک ڈاکٹر تھا, ڈاکٹر اقبال, پسینی میں ہوا تھا, ایک گاڑی کے اندر 5 لوگ تھے, وہ آرمی کی گاڑی کی ٹکر سے مر گئے. تو یہ جو ہے یہ موقع نہیں چھوڑتا. حالیہ ایک واقعہ ہوا ہے حیات بلوچ کا. ہاں, یہ مثال لے لیں آپ, حیات بلوچ جو ہے وہ کون تھا؟ حیات بلوچ ایک اسٹوڈنٹ تھا. وہ صرف اس کا قصور یہ تھا کہ وہ پڑھ رہا تھا کراچی یونیورسٹی کے اندر, وہ ماسٹر کر رہا تھا, اور اس کی جو فیملی ہے بہت غریب گھرانے سے ان کے تعلق ہے. میرے ہمسایہ ہیں, وہ دور نہیں ہے ہمارے وہاں پر, ہمارے اپنے نزدیک کے رہنے والے ہیں, ہمارے ہمسایہ ہیں. تو وہ بچہ تھا, ہم اس کو جانتے تھے. تو مطلب ہے کہ اس کی جو پیرنٹس تھے ان کو مزدوری کر کے پڑھایا لکھایا تاکہ ہمارا بیٹا بڑا ہو کر وہ ہمارے لیے کچھ کر پائے. لیکن آرمی والوں نے کیا کیا, آرمی والے ان کے گھر, مطلب ہے کہ وہ باغات پہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کام کر رہا تھا, وہ
बाप के अंदर घुस के उसकी माँ बाप के सामने उसको उठा के उसकी आंखों पे जो है पट्टी, उसकी माँ की दुपट्टा जो थी, दुपट्टा लेकर उसकी आंखों पे पट्टी बांध के रोड के सामने खड़ा करके 8 गोलियां मारी। क्यों मारी 8 गोलियां? क्या था उसने, क्या कहा था? नफरत, एक नफरत जो है पाकिस्तानी फौज का, एक नफरत बलूचों के खिलाफ उनके दिलों में एक नफरत है। वो समझते हैं कि हम शायद हम इंडिया के पैरोल हैं, वो समझते हैं कि शायद हम अमेरिका के पैरोल पे हैं, हम इसराइल के पैरोल पे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारी ज़मीन है, इसके मालिक हम हैं। तुम कौन होते हो एक सियावाल का या के पता नहीं कहाँ का उठ के खड़े होकर यहाँ पर आकर हमको बोलें कि भाई अपना शनाख्ती कार्ड दिखाओ, अपना आईडी बताओ, कि आप आइडेंटिफिकेशन बताओ कि आप कौन हैं। तो मतलब है कि नफरत है। हमारी ज़मीन है, हम चाहते हैं कि हम अपने ज़मीन के ऊपर अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारें। हर कौम का हक है। यह यूनाइटेड नेशन की जो चार्टर होती है, यह भी यही बात बोलता है कि हर कौम को अपने रहने सहने बात करने का हक होनी चाहिए। हम भी यही बात कहते हैं। नफरत, एक नफरत की इंतहा है वहाँ पर। वो नफरत, वो ये समझते हैं कि हम ये नफरत के थ्रू बलूचिस्तान के लोगों पे जुल्म जबर करके, इनको डरा धमका के बलूचिस्तान पे अपना कब्जा जारी सारी रखेंगे। ये इनकी भूल है।